بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے انشاءاللہ اس درس میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 سے 27 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع اس کا تعلق دین اور دنیا کے مابین بعض اوقات قربانی کی جو ضرورت پڑتی ہے کہ دین کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے یا دنیا کو، تو اس حوالے سے دین پر دنیاوی جو تعلقات ہیں ان کی قربانی کا اس میں ذکر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو آیت ہے اس میں ایمان کی جو اصل ہے اس کو بیان کیا ہے، اور جو محبت کا پیمانہ اسلام میں کیا ہے وہ ذکر آئے گا۔ اور پھر تیسرا موضوع ہمارے سامنے جو ہے وہ نصرت الہی کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی ضمن میں جو غزوہ حنین ہے اس کا تذکرہ آئے گا، اور اس حوالے سے بھی نصرت الہی کا تذکرہ ہے۔ اور آخری مضمون جو ہے وہ جہاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہی غزوہ حنین میں جو مسلمانوں کی آزمائش کی، تو یہ تمام موضوعات انشاءاللہ ہمارے زیر بحث رہیں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی 23 اور 24 دو آیتوں سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم أو وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، لا تتخذوا لا نہ تتخذوا تم سب پکڑو، آباءکم اپنے آبا کو، اپنے باپ دادوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ولی، اور ولی کا معنی یہاں پر دوست کیا گیا ہے۔ ان استحبوا ان اگر استحبوا اگر تم محبت کرو، پسند، اگر وہ سب پسند کریں، اور استحبوا میں ہا با اصل میں ہوتا ہے، یعنی محبت کا جو معنی ہے اصل میں، تو اگر وہ سب پسند کریں الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، یعنی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ وَمَن اور جو یتولا وہ ولی بنائے گا، وہ دوستی رکھے گا، ہم ان سے، منکم تم میں سے، فَأُولَئِک تو وہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، الظالمون ظلم کرنے والے، یعنی اس طرح کی دوستی رکھنے والے ہی اصل میں ظالم ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان اگر کانا ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اور تمہارے مال، اقترفتموہا یعنی وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، و تجارت اور تجارت، تخشونا
اس کے ڈر سے، تخشونا یعنی تم ڈرتے ہو، کسادہ ان کے مندہ پڑ جانے سے یا ان کے اندر کمی ہو جانے سے، تو ایسی تجارت جن کے کم ہونے سے، مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن اور وہ گھر، وہ مسکن، وہ رہنے کی جگہیں، ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، ترضو تم راضی ہوتے ہو، تم پسند کرتے ہو، ہاں ان سے، احبا اگر یہ ساری چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور جہاد کرنے سے اسی کے راستے میں، اس کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں، فتربصوا تو یعنی اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس کے مقابلے میں، اس کے پھر انجام کار میں کیا ہے، تربصوا تم سب انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ کہ لے آئے اللہ بامری اپنے حکم کو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الفاسقین القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو، نافرمان قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے کس کو برتری دینی ہے، کس کو اہمیت دی جائے گی، اس کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے محبت اور ایمان کا ایک پیمانہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس میں آیات کا جو آج آغاز ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ان الفاظ سے ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اکثر یہ ہم بات بار بار دہرا چکے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے اسی طرح کی آیات کے ان جملوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا مطلب ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ایمان والے چوکنے ہو جائیں، اور کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، کوئی حلال بات بتائی جا رہی ہے، کسی حرام سے روکا جا رہا ہے، کوئی احکامات صادر فرمائے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر ان کو کچھ حکم دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، لا تتخذوا آباءکم، یعنی اللہ رب العزت نے کسی چیز سے روکا ہے۔ تو اس مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مضمون اللہ رب العزت نے جہاں پر آبا اور آپ کے بھائی اور جو رشتے ناتے ہیں، جو قریبی رشتے دار ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دوست نہ بنانے کی بات کی ہے، جس کو ولا کا ایک عقیدہ کہتے ہیں، ولا والبرا، یہ عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کس کو دوست بنانا ہے، کس کو دشمن بنانا ہے، تو اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آیا ہے، اور اسی طرح ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہاں پر بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے، اللہ نے اس کو یہاں پر بھی ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں پچھلی آیات کے تناظر میں، تو یہاں پر پچھلے دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے ایمان کی بات پڑھی، اس میں ہم نے آخرت کے اوپر یقین کی بات، اس طرح ہجرت کی بات اور جہاد کی بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اعظم درجہ، اس کو زیادہ بڑا درجہ دیا ہے، ان کی بڑی عظمت آئی ہے، تو لہٰذا جہاد اور ہجرت میں اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں اس کے بعد یہ آیات لا کر یہاں پر اس کے ساتھ تعلق کو اس طرح اجاگر فرمایا۔ اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ادھر جہاد اور ہجرت کی باری آئے اور اس کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت انسان کو یہ قریبی رشتے وہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو جہاد کے لیے نکلنے نہ دیں یا ہجرت سے روک دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں تم ان سے محبت نہ کرو، تم ان سے اپنے اس دوستی کو چھوڑ دو، یعنی اس وقت یہ دوستیاں جو ہیں، یہ محبتیں، یہ رشتہ داریاں، چاہے وہ باپ سے ہو چاہے وہ بھائی سے ہو، تو حالانکہ یہ کتنے قریبی رشتے ہیں تو یہ آڑے نہیں آنے چاہیے۔ اور ان استحب الکفر علی الایمان، اور اس کی اللہ رب العزت نے وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ وجہ اصل میں کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت اتنے قریبی رشتہ داروں کی بھی دوستی کو پسند نہیں فرما رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کیا ہے، کہ جب وہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو، اس اسلام کو، اس ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب وہ کافر ہیں، اور اس کفر کی حالت میں پھر تمہارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، وہ تمہارے دوست اصل میں ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کے آگے ڈانٹا ہے اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ایک بہت بڑی ڈانٹ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دوستی رکھو گے اور اگر تم واپس مڑو گے ان کے ساتھ جو ہے اپنی یتولا، اپنی اس دوستی محبت کو قائم رکھو گے
اور ان کے ساتھ تمہاری دلی محبتیں ویسے ہی رہیں گی تو پھر تم بھی ظالم ہی ہوگے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی پھر ظلم کرنے والے ویسے ہی ہو کہ جیسے وہ لوگ ہیں۔ اور اصل میں جو لوگ دل سے تو مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق نہیں توڑ سکتے ہیں، کتنا ہی یہ معاملات آج کے زمانے میں بھی آتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو پیش کیا ہے تو آپ دیکھیں ان کفار نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپنایا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر حتیٰ کہ ہتھکڑیاں لگا کر گھروں میں بند کر دیا ہے، ان کا جینا دھوبر کر دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، ہجرت حبشہ کی گئی، ہجرت مدینہ کی گئی، اور یہ ساری کس وجہ سے؟ کہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے تھی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں اور ان کو یہ کفر زیادہ پسند ہے ایمان کے مقابلے میں، تو ایسی حالت میں، ایسے معاملے میں پھر ہرگز یہ لائق نہیں ہے مسلمانوں کے کہ یہ ان لوگوں کو، چاہے وہ آپ کے بھائی ہی ہیں، چاہے وہ آپ کے آباء و اجداد ہی ہیں، ان سے آپ اپنی محبتیں بڑھائیں۔ تو لہٰذا ایسے محبتیں بڑھانے والوں کو پھر بھی دلی تعلق ان لوگوں، ہاں رشتہ داری اپنی جگہ ہے کہ آپ ان کے لیے تڑپتے رہیں کہ وہ بھی کاش اسلام لے آئیں اور ان کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دلی محبت ہے کہ انسان کو ان کو بچانے کی، اس دنیا کے اندر بچانے کی کوشش ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر وغیرہ کے اندر بعض موقع ایسے آئے ہیں کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر جب یہ قیدی بنا لیے گئے ہیں جنگ بدر کے بعد، تو ان میں سے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں، جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیے جائیں، ہمارے ہاتھوں میں ان کو دے دیا جائے اور ہم خود ان کا قتل کریں۔ تو یہ اصل میں ایمان کا وہ مظاہرہ کہ جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر انسان یہ کمزوری دکھائے کہ اپنے رشتہ داری نہیں توڑ سکتا ہے، تعلق برادری نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور اسلام کو ظاہر کرنے سے اس وجہ سے ڈرتا رہے، اور ان لوگوں، ایسے لوگ جو کفر کے اوپر ہیں، ایمان کے اوپر ہیں، جب وہ کفر کو ظاہر کرنے میں نہیں ڈرتے ہیں تو اسلام کے اظہار سے بھی ہمیں باز نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسلام کو ظاہر کرنا چاہیے۔ کبھی دین کی بات ہو، دین کے اوپر حرف آ رہا ہو تو ان کے سامنے واضح حق کو رکھ دیں اور اس سے ڈرے نہ، کہ یہ نہیں کہ جناب رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، اگر میں ان کے کلوں پر نہ گیا تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایسے جو کفر اور شرک کرنے والے اور شرک کے اندر ملوث اور شرک کی حالت میں فوت ہونے والے لوگ ہیں، ان کے اگر جنازوں میں شریک نہ ہوا تو جناب لوگ باتیں بنائیں گے، تو یہ اصل میں ایمان کے مقابلے میں کفر کو اہمیت دینا ہے، اور ایسے رشتہ داروں کی برادری کو، یعنی اس کو جوڑ کر رکھنے والی بات ہے، ان سے محبت والی بات ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے اور فرمایا کہ جو اصل میں ان کو دوست رکھے گا تو اصل میں وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک سخت آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح موقف بیان کیا ہے کہ دوستی اور دشمنی، ولایت اور جو اسی طرح جو دشمنی ہے اس کا معیار اصل میں ایمان ہے، اور کفر جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک دراڑ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 24 کے اندر ایک ایسا مضمون بیان کیا ہے کہ جس کے اندر ایمان کی جو ہے جانچ اور پرکھ ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کی اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے ساتھ محبت کو واضح کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ والی آیت نمبر 24 اور اس سے پہلی جو آیت نمبر 23 ہم نے جس سے آج آغاز کیا ہے، تو ان دونوں آیتوں کو دیکھیں تو دونوں ہی آیتوں میں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعے سے یہ متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام ہے، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں یہ جو قوانین بیان یہاں پر کیے جا رہے ہیں، یہاں پر جو رول ریگولیشن اور پروٹوکول ایک ایمان اور محبت کا اور دوستی کا بتایا جا رہا ہے، یہ ہر ایک کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ ان میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جن کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے ان میں آپ کے آباء اجداد ہیں، جن کا پہلی آیت میں بھی ذکر ہوا، 23 میں بھی دوبارہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تمہارے یہ باپ دادا ہیں، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت اور جس کے کساد بازاری سے، جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، جو گھر، جو خوبصورت محل تم نے بنا رکھے ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے، تو پھر تم رکو، پھر تم ٹھہرو، پھر تم اللہ کی طرف سے انجام اور جزا کا بدلہ، جو بدلہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں، جو سزا اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دینے والا ہے، اس کے لیے پھر تیار رکھو، تمہیں چاہیے کہ تیار رہو۔
اور اس میں یہ بڑی ہی اہم ایک بات یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ کیا ان چیزوں سے انسان محبت نہیں کر سکتا ہے؟ کیا والدین سے محبت نہ کی جائے؟ کیا بیٹے سے محبت نہ کی جائے؟ کیا بھائیوں سے محبت نہ کی جائے؟ بیوی سے، رشتہ دار والوں سے؟ یا کیا مال کو انسان کما نہیں سکتا ہے؟ اپنی تجارت کی حفاظت کیا انسان نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں، جس کو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 14 میں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو اللہ نے وہاں پر دیکھیے انسان جن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ شہوات جو ہیں، جو عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور انسان کا خزانہ ہے، کہ جن کو انسان، جس میں سونا چاندی اور یہ چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے، اور انسان کی گاڑیاں ہیں، انسان کے گھوڑے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں، مال مویشی، انسان کی پوری جو دولت ہے، اس سب کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ایک متاع ہے، دنیا کا فائدہ اس سے انسان حاصل کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو خود مزین کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کو مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مزین ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طبعی طور پر، نیچرلی، فطری طور پر ان کی طرف ایک محبت انسان کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنی بیوی بچوں سے محبت نہ کرے، بالکل کرے، بلکہ ان سے محبت کرنا انسان ان کا حق ہے، ان سے محبت، ان کے حقوق کی ادائیگی یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے یہ تقاضا ہے۔ اللہ تو اصل میں صرف یہ چاہتا ہے کہ ان سب سے انسان کی جو محبت ہے وہ کہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے کہیں بڑھ نہ جائے، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے ایک ہاتھ میں رہیں، اور دوسری ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں جہاد اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور کبھی موقع اگر ایسا آئے کہ ان کو چھوڑنا پڑے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت وہ زیادہ رہنی چاہیے، وہ اول رہنی چاہیے، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے برابر یہ کہیں نہ ہو پائیں۔ تو اصل میں مقصد یہاں پر یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو کہیں ہم پلہ نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اللہ کی محبت ہمیشہ سب سے اوپر رہے گی، اور اسی طرح اللہ نے کیونکہ فرمایا ہے تو رسول کی محبت بھی اسی طرح سب سے اوپر رہے گی، اور جہاد، یہ تین چیزیں اللہ نے یہاں پر، اور جہاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس سے ان سورۃ التوبہ کی جو ہم شروع سے آیات پڑھ آئے ہیں ان سب کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو آیات پڑھی تھی تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کو دنیا کی ہر چیز سے محبت سے زیادہ سمجھتا ہے، یعنی مال اور جان اور انسان کے آباء اجداد، بیوی بچے، یہ سب جو ہیں ان سب کو چھوڑا جا سکتا ہے جب جہاد کی باری آئے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی باری آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے، تو یہ وہ ایک موقع ہے کہ جس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو اولین ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں انسان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ اس کے ہاتھ میں اس طرح ہونی چاہیے، دائیں ہاتھ میں کہ یہ کبھی نہ چھوٹے، ہاں دوسری بائیں ہاتھ میں یہ چیزیں انسان ضرورت کے مطابق اور ان کے تقاضے اور ان کی فطری محبت کے تحت ان کو اختیار کرے، لیکن کبھی چھوڑنی پڑے تو ان سب کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی، فدا کا امی یا و ابی، اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الفاظ جو ہیں اس چیز کی گواہی ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان اور صحابہ کرام کا بھی یہ جو نظریہ ان آیات کی روشنی میں وہ کیا تھا۔ تو پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہو، اور دوسری طرف رشتے ہوں، تعلقات ہوں، مفادات ہوں، اور خطرات ہوں کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ بعض کا دیکھیں نا، دنیاوی مفادات ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو پوری رشتہ داری چھوٹ جائے گی، مجھے یعنی کہہ لیں کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں، اسلام کو ظاہر کرتا ہوں۔ تو کتنے ہی غیر مسلم ہیں، بعض اوقات حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے رشتہ داریاں چلی جائیں گی، تو اسلام اور ایمان اور اس کی محبت جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مصلحت سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرے۔ اور آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک تو ہے اس کا ایک جو ذہنی اور عقیدہ، کہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی جائے، عقیدے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے؟ کیونکہ صرف عقیدہ رکھنا، انسان کہے کہ ماں باپ کے ساتھ کہے کہ
اے میرے والدین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن والدین آپ کو کوئی حکم دیں کہ آپ مجھے پانی پلا دو یا میرے لیے فلاں چیز کا بندوبست کر دو، اس پہ کہو یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، ہاں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ کہ جھوٹی محبت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پر انسان اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرے، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری کی ساری زندگی ہے، تمام جو سنت مطہرہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنا کر ہمارے سامنے رکھی ہے، تو اس کہ وہ جب ہمارے سامنے آ جائے، جب کوئی سنت، جب کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے سے روک دے، یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سے روک لے۔ تو اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَرَبَّصُوا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ رک جاؤ، پھر ٹھہر جاؤ، پھر انجام کا پھر جو ہے وہ انتظار کرو، پھر قیامت والے دن جو تمہارے ساتھ ہوگا تمہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس سے مراد صرف یہ زبانی کلامی محبت نہیں ہے کہ جناب 200 150 نعتیں یاد کی ہوئی ہیں، صبح ہوتی ہے تو جناب قوالیاں لگ جاتی ہیں، صبح ہوتی ہے تو جناب 1 1.5 گھنٹہ ڈیلی نعتیں سنتے ہیں، گھر میں نعتوں کا پروگرام رکھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ 12 ربیع الاول آئے تو جناب اپنے گھر میں چراغاں کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑی محبت کی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اس کے مخالف جو ہے عمل کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا اختیار کرنا ہے، اور یہ محبت کے بالکل برخلاف چیز ہے۔ لہٰذا جو دنیاوی مفادات ہیں، دنیاوی خطرات ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت کو اول رکھا جائے، مقدم رکھا جائے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں باز رکھتی ہیں تو یہ پھر جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے، کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور کیسے اللہ کا عذاب آنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ کے اوپر عذاب کوئی آئے گا، آپ مر گئے اگر اسی حالت میں تو پھر اللہ کا عذاب اسی طرح ہے کہ ایسے فرشتے پھر آئیں گے کہ جن کو انسان جواب نہیں دے سکے گا، جو جب پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو انسان کہے گا کہ میرا دین تو پھر وہی ہے کہ جس کے اوپر دنیا کو میں چلتے دیکھتا تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، میرا تو کوئی دین ایمان تھا ہی نہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق دین اور اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، لہٰذا وہی صرف وہ شخص یہ کہہ سکے گا کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، اور میرا خدا جو ہے، میرا رب وہ اللہ ہے۔ اور جس نے اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہوگا تو کس طرح سے یہ جواب دے سکے گا؟ یہ جواب رٹنے سے نہیں آنے ہیں، بلکہ زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے سے آنے ہیں۔ اور یہی مضمون ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار واضح فرمایا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی یہ ایمان کی شرط ہے، یہ ایمان کی اصل ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو ہیڈنگ، یہ جو شروع میں ہم نے ایک اسے مضمون جو آپ کے سامنے دیا کہ مضمون اصل میں یہ ہے کہ یہ ایمان کی اصل میں شرط ہے، یہ ایمان کی اصل میں اصل ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر محبوب رسول اللہ کی ذات نہیں ہو جاتی ہے تو تب تک وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی بات بیان کی جاتی ہے اور آگے سے کہا کیا جاتا ہے کہ جناب ہم حنفی ہیں، ہم جناب بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم جناب حنبلی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت پھر کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں آپ جن لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، جن اولیاء کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح جو نیک اور بزرگ ہیں ان سب کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اس کو تسلیم کرے۔ اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور باب حب الرسول من الایمان، امام بخاری نے اس کے اوپر جو باب باندھا ہے اس کا نام یہ رکھا ہے کہ اس چیز کا باب ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان میں سے ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ تو عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. یعنی یہ ایک محبت ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تب تک یہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے عمر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یعنی مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی ہے. تو آپ نے جب یہ بتا دیا تو اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب. غور کریں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم لگایا سمجھنے میں، سوچنے میں کہ اچھا میں غور کرتا ہوں، اگر میں فکر کرتا ہوں. نہیں کہ فوراً پتہ چلا کہ اچھا ایمان کے لیے ایک ضرورت ہے، ایمان کے لیے ایک شرط ہے، فوراً اس کو تسلیم کیا ہے کہ اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. فرمایا اب اے عمر، الان یا عمر. تو یہ اصل میں کہ تیرے ایمان کا معاملہ اب درست ہوا ہے، پہلے ایمان درست نہیں تھا، پہلے ایمان کے اندر کمی باقی تھی. اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس کے بعد اللہ آگے کیا فرماتا ہے آخر میں اسی آیت کے آیت نمبر 24 کا جو اختتام کہاں پہ ہوتا ہے، حتی یاتی اللہ بامری، کہ اگر یہ ان تین چیزیں، اور تین چیزیں پکی یاد کر لیں، اللہ، اس کے رسول، اور اس میں تیسری چیز جہاد کو اللہ نے شریک کیا، کہ اگر ان تین چیزوں سے زیادہ کسی سے محبت انسان کو ہے، اب وہ اپنا جائزہ، ہر انسان اپنا اپنا جائزہ خود لے لے. تو اللہ نے کیا فرمایا فتربصوا، اور تو پھر تم انتظار کرو. کب انتظار کرنا ہے؟ حتی یاتی اللہ بامری، کہ جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنا حکم لے آئے. تو اللہ کا حکم کیسے؟ یعنی انسان کی موت واقع ہو جائے، قیامت آ جائے، یعنی انسان کے پاس وقت ہی باقی نہ رہے. تو یہ اللہ کا حکم جب آ جائے گا تو اس وقت پھر انسان کو کیا ہے، اس وقت تک کا صرف انتظار. اور یہ انتظار سمجھے ذرا بھی نہیں ہے، کیونکہ مرنا ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہم نہ جی پائیں. تو کوئی آپ کو انتظار کے لیے لمحہ بھی نہیں دیا گیا ہے، بلکہ فوری طور پہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ اچھا میں اس کے اوپر ٹریننگ کرتا ہوں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے مجھے 1 سال دے دیجئے، مجھے 1 مہینہ دے دیجئے. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا حتی یاتی اللہ بامری. اور یہ امر کب آئے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کون سا لمحہ اس کے لیے آخری ہے. تو لہٰذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آئینہ، یہ آئینہ ہیلے کے ساتھ، یہ سود کی ایک قسم ہے کہ سود کو لینے کا ایک ہیلا ہے، تو اس کے ساتھ بے کرو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، یعنی اس دنیا کے اندر جب تم راضی ہو جاؤ گے اور جہاد ترک کر دو گے. اب اس حدیث میں دیکھیے جہاد کو فرمایا کہ جب دنیا تمہارا یعنی سب کچھ ہو جائے گی اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم ختم نہیں کرو گے. یعنی اس ذلت کو تم خود سے دور نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے. اور اس دین سے مراد جہاد ہے، کیونکہ جہاد ترک کرنے کی بات ہوئی تھی تو اب اسی کی طرف لوٹنے سے مراد یعنی اس جہاد کو دوبارہ لے لینا جس کو ترک کیا تھا. یعنی جب تک تم جہاد دوبارہ شروع نہیں کرو گے تب تک تم پر ذلت مسلط رہے گی. اور اب آپ دیکھ لیں، یعنی آج تو ہم ایک ایسے زمانے اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں یہ ساری آیتیں، ساری احادیث ہمارے سامنے ایسے جیسے چلتی پھرتا نمونہ ہے. ہمارے سامنے آج دیکھیے جن لوگوں نے جہاد کو اپنایا ہے، لوگ ان کو کہتے رہے کہ جناب انہوں نے غلطی کی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. یہ لوگوں کی بکواسات ہیں، لوگوں کی اپنی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر سے ذلت کو ختم کیا ہے. آج جو ذلیل کون ہیں؟ جنہوں نے جہاد کو ترک کیا ہے. اور آج کن کی عزت ہے؟ جن کی ایک کافر بھی آج تعریف کرتا ہے وہ صرف وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج جہاد کو پکڑ رکھا ہے. آج لوگ غیر مسلم ہو کر جن کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ آپ دیکھیے جن کو اللہ نے دنیا میں عزتوں سے نواز دیا ہے وہ کون ہیں؟ اپنے گھر بار لٹا کر اس جہاد کے راستے پر دوبارہ جو چل نکلے ہیں یہ غزہ والے. یہ آپ کے سامنے بالکل چلتا پھرتا نمونہ ہے اس حدیث کا. اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اور آخر میں ایک زمخشری جو رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت بہت سخت ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے نا اللہ نے کہا کہ پھر رکو، اگر تم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کیا حکم نازل کرتا ہے. تو زمخشری وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت سخت ہے، اس سے سخت آپ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے. یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیزیں ہوں، اور یہ یقیناً ان میں سے کچھ نہ کچھ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، تو انسان کی یہ دینی کمزوری ہے، یقین کی کمی کی نشاندہی ہے. اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی دینی پختگی ہے کہ اس آیت میں مذکور تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی معاملے میں چھوڑ سکتا ہے.
ہر شخص اپنا جائزہ زمخشری کہتے ہیں کہ لے لے انسان کہ کیا کسی شخص کے اندر ایسا یعنی ہمت جرت ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے خلاف ہونے پر چھوڑ سکتا ہو، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی سے مفاد کی بنا پر وہ کشمکش میں پڑ نہیں جاتا۔ اور آپ دیکھیں یقیناً یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کبھی جناب بیگم کو راضی کرنا ہے، کبھی ماں باپ کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کی رضا کے لیے، بچوں کی خوشیوں کے لیے کبھی سود لیا جا رہا ہے، کبھی غیر جو شرعی طریقے ہیں ان کے اوپر چلا جا رہا ہے، کیا کبھی غیر شرعی جو ہیں ان کے لیے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور خود ایسے حالات سے دوچار ہو جایا جاتا ہے کہ جو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اس کے باوجود انسان ان میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعی یہ بہت سخت آیت ہے کہ دنیاوی یہ معمولی مفادات کو انسان بس اپنے سامنے رکھتا ہے اور واقعی شک کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کسے رکھوں اور کسے چھوڑوں۔ اور پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اولاد، دوست، معاشرہ، تجارتی مفاد، یہ سب اور ان کے تقاضے ہی اللہ کے دین کے تقاضوں پر غالب آتے ہیں۔ کتنی زبردست اور بڑی بات انہوں نے کہی ہے، اور کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ یہ یقیناً جھوٹی بات نہیں، الا ماشاء اللہ، یعنی چند لوگ اس میں سے نکال دیں، ایکسیپشن اپنی جگہ پہ کہ جن کو اللہ نے اتنا مضبوط ایمان دے رکھا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بات بالکل انہوں نے سچ لکھی ہے کہ اتنی سخت آیت ہے کہ اس کے اندر انسان کہیں نہ کہیں پھنس ہی جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس امتحان میں اور اس آیت میں جو اللہ نے محبت کا تقاضا کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں سرخرو کرے اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنائے کہ ہم سب جو ہیں جب اللہ، اس کا رسول اور جہاد ہمارے سامنے ہو تو دنیاوی مفاد اور دنیا کی خوشیاں، دنیا کے جو تقاضے ہیں وہ پیچھے اٹھ جائیں اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب اور ہم سب کے اوپر آئے۔ کیونکہ ہم دیکھیے، ہم دنیا کے اوپر دین کے غلبے کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر، اپنے دل کے اوپر جو ہمارا دین کا کتنا غلبہ ہے، پہلے اس کا امتحان تو لے لیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 25 سے 27 اگلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم، لقد البتہ یقیناً، نصرکم مدد کی اس نے تم سب کی، اللہ نے، یعنی اللہ نے مدد کی تم سب کی، فی مواطن کثیرہ، فی میں مواطن، یہ ویسے تو وطن کو، جگہوں کو کہتے ہیں، یعنی کثیر جگہوں میں، کئی جگہوں پر، کئی مواقع پر یا کئی جگہوں پر، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی، اور یوم حنین، حنین کے دن، اذ اعجبتکم، اذ جب، اعجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغنی پس نہ کام آئی، عنکم تم سب کو، شیئا کچھ بھی، یعنی تمہاری کثرت تمہارے کام نہ آئی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما اس کے وجہ، اس کے باوجود کہ رحوبت وہ فراخ تھی، یعنی حالانکہ زمین کتنی کھلی تھی اس کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم پھر تم سب لوٹے، مدبرین سب پیٹ پھیر کر، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت، اپنی یعنی رحمت اور اپنا سکون اور اطمینان، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودن اور اس نے نازل کیے، جنودن جند کی جمع ہے یعنی ایسے لشکر، لم تروہا، لم نہیں، تروہا تم سب نے دیکھا انہیں،
وعذب اور عذاب دیا الذین کفروا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی ہے جزاء سزا یا جزا بدلہ الکافرین کافروں کا، ثم یتوب اللہ ثم پھر یتوب رجوع کرے گا توبہ قبول کرے گا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء اس پر من یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 25، 26 اور 27 یہ 3 آیتیں ہم نے ان کا تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان 3 آیتوں میں اس کی جو پہلی آیت تھی آیت نمبر 25، اس میں اللہ رب العزت نے نصرکم یعنی مدد کی ایک بات کی ہے، اور بہت سی جگہوں پر اللہ نے جو مدد انسان کی ہے اس کے حوالے سے بات سے آغاز کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مجاہد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سورۃ البراء یا سورۃ التوبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت بڑا احسان مومنوں پر ذکر فرمایا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے یعنی جنگ بدر کے حالات اور جنگ کی بات کی ہے اور کافروں کو نکال دینے کی بات کی ہے کہ اب اس جگہ پر یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو مہلت دے دی گئی۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے ایمان اور یعنی مومنوں کی مدد اور ان کے اوپر جو نعمتیں ہیں اپنی احسان جو ہیں ان کا جو ذکر کیا ہے یہ وہ آیت ہے۔ تو فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ تو اس آیت کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصرت الہی جو ہے اللہ رب العزت نے وہ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کی ہے، بہت سی جگہیں مواطن کثیرہ کہہ کر اللہ نے بہت سی جگہوں کا یہاں پر احاطہ کر دیا ہے، اور خاص طور پر ذکر فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن بھی، یعنی پچھلی جو اللہ رب العزت نے احسانات کیے جو مدد کی اس کا تذکرہ کر کے خصوصاً یوم حنین اس کا بھی یہاں پر تذکرہ فرما دیا ہے، اور یہ جو پہلے بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی اگر اس کا تذکرہ کریں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا جا بجا تذکرہ آیا ہے، اور حنین کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی بات کی ہے کہ مسلمان ان کو چاہیے کہ اس پوری آیت اور یہ آگے جو آیات ہیں ان سے جب سبق حاصل کریں گے تو ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہے، اور اکثر مقامات پر اللہ نے ایسا کیا ہے، یعنی اس کا مظاہرہ اس کی عملی شکل انسان جب دیکھ لیتا ہے تو انسان کے حوصلے اور ہمت بڑھ جاتی ہے، یہ جو جہاد سے جو بزدلی ہے یہ انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ جہاد جو ہے اس کے اندر آپ نے صرف اپنا اصل میں حصہ ڈالنے کے لیے جانا ہے، ورنہ اصل میں تو مدد اللہ نے کرنی ہے، اصل میں جو ہمت طاقت ہے وہ اللہ نے دینی ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی ہی اگلی 40 نمبر آیت میں اللہ نے ہجرت کی بات کی ہے، اور یہ ان مواطن کثیرہ میں سے ایک ہے کہ جیسے فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو وہاں پر ہجرت کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا۔ اس طرح جنگ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی طرح احد میں مدد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اسی طرح خندق کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے خندق کے حوالے سے مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح حدیبیہ کے بارے میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اسی طرح فتح مکہ کی بات کریں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی طرف اور اس کے درمیان اس میں اللہ نے جو مسلمانوں کی مدد کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اسی حوالے سے یہودی جو قبائل تھے ان کے مقابلے میں فرمایا والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ تو یہ مختلف مقامات ہیں، اور ان مقامات میں سے آپ دیکھیں تو منافقین کے ساتھ جو معاملات تھے وہ سب ان کے مقابلے میں بھی اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ہے اس سب کا ذکر قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر انسان کو ملتا ہے، جس کی طرف یہ آیت میں ایک جو چھوٹا سا جملہ ہے فی مواطن کثیرہ نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ کہہ کر اللہ نے ان سب کو احاطے میں لے لیا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد جو ہے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے شامل حال رہی ہے، اور یہاں پر خصوصاً اب حنین جو غزوہ حنین کے نام سے معروف ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس کو یوم حنین کہا ہے۔ تو یہاں سے اصل تذکرہ جو ہے حنین کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں بھی اللہ نے جس طرح پہلے مدد کی اس دن بھی اللہ نے اپنا احسان کرتے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور
اس کی اللہ نے یہاں پر وجہ بھی بیان فرمائی کہ اصل میں معاملہ کیا ہوا تھا، اور آگے اللہ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم۔ تو خیر اصل میں معاملہ کیا ہے، دیکھیے حنین جو ہے وہ مکہ معظمہ یعنی جو آج مکہ مکرمہ ہے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہ اصل میں مکہ اور طائف کے درمیان میں یہ ایک وادی جس کا نام ہے حنین، تو اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے یوم حنین کے اندر۔ تو وہاں پر اصل میں یہ جو غزوہ حنین کب ہوا تھا، تو فتح مکہ جو 8 جو ہے رمضان 8 ہجری کو ہوئی تھی، اس کے ایک مہینے بعد یعنی ایگزیکٹلی ایک مہینے بعد جو شوال کا مہینہ ابھی گزرا ہے، تو 8 ہجری ہی میں رمضان کو چھوڑ کر اس کے اگلے مہینے 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں یہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کی حوازن، ثقیف، بنو جشم، بنو سعد اور بعض دوسرے قبائل سے جنگ ہوئی تھی، یعنی مختلف قبائل تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے حنین کے مقام پر اس وادی میں جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، اور یہ جنگ 8 ہجری کو ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ فتح مکہ کے ٹھیک ایک مہینے بعد۔ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، آگے اللہ نے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ اس دن لوگوں نے کیا کیا، مسلمان اپنی کثرت کی وجہ سے ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ایک خوش فہمی، اللہ نے یہاں پر ایک کمزوری اور انسان کی ایک کمی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کو جو لے ڈوبنے والی چیز ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے انسان کی خوش فہمی ہے، کہ بھی جب انسان کسی بھی وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہو جائے، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ اس کا آغاز ابلیس سے ہوتا ہے کہ ابلیس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو اور انسان کو آدم علیہ السلام کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو خوش فہمی کا شکار ہے، اپنی عبادت کے اوپر خوش فہمی کا شکار ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ ابلیس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے اس کا شمار، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا جنوں میں سے تھا، لیکن اس کا شمار، اس کا بیٹھنا، اس کو جو بیٹھک مجلس حاصل تھی وہ فرشتوں کی مجلس حاصل تھی۔ یہ خوش فہمی ہی ہے کہ جو انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور یہاں پر بھی اسی ایک انسانی جو کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خوش فہمی میں لوگ مسلمان مبتلا ہو گئے، اور اب اس دفعہ جو خوش فہمی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ کثرتکم، انسان کی کثرت۔ آج دیکھیے نا مسلمان جو ہیں وہ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اتنے ہم زیادہ ہیں، اتنے ملک ہیں، اب غور کریں اتنے ملک ہونے کے باوجود اگر آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت ہمت ہی نہیں ہے، تو اور دوسری طرف جو ہے وہ چند لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ جو غزہ کے اندر جو تمام دنیا کے بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے پاس کوئی تعداد نہیں ہے، تو انسان بعض اوقات اپنی جو ہے کثرت کو وہ اپنی کمزوری بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل میں یہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ فتح مکہ ہوتی ہے، اور فتح مکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر، وہ مہاجرین و انصار کا جو لشکر تھا اس کو لے کر فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں، اور مدینہ فتح مکہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور یہاں پر جب فتح مکہ ہو جاتی ہے تو 2,000 مزید جو لوگ ہیں عرب میں سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اہل مکہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جن کے لیے خاص نام بھی رکھا گیا جس کو طلقاء کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، یعنی اب 12,000 مسلمان ہو چکے ہیں، 10,000 جو مدینہ سے مکہ آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور اب ایک مہینے کے اندر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ 2,000 ہیں تقریباً، اور یہ ٹوٹل مل کر 12,000 ہو گئے۔ تو اس طرح مسلمانوں کا جو کل لشکر ہے وہ 12,000 ہے، اب یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو دشمنوں کی تعداد صرف 4,000 کے قریب تھی، یعنی یہ جو اتنے زیادہ قبیلے مل کر بھی، حوازن ہے، ثقیف ہے، بنو جشم، بنو سعد، یہ سب مل کر یہ سارے کے سارے تقریباً 4,000 کے قریب تھے۔ تو اس پر بہت سے مسلمان جو ہیں، یہ نہیں کہ سب کے سب، یعنی ہمیشہ ایکسیپشن رہتی ہے، پکے ایمان والے اور کمزور ایمان والے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں، تو بہت سے مسلمانوں میں یہ خود پسندی پیدا ہو گئی کہ جناب ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہماری تو تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے اسلحے پہ، ہمیں اپنی تعداد پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے الفاظ یہ کہہ دیے کہ آج تو جناب پہلے ایسا تھا نا، ہمیں خطرہ رہتا تھا، جیسے جنگ بدر میں ایک خطرہ تھا کہ ہم تھوڑی تعداد میں تھے کہ ہم اچک لیے جائیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اچک لیے جائیں، یہ خطرہ ہمیشہ رہتا تھا، لیکن آج تو ہم قلیل تعداد میں نہیں ہیں، تو آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو یہ کلمہ اصل میں اللہ کو پسند نہیں آیا ہے،
اور جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ جس دن لوگوں کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی، لوگوں نے خود اپنے آپ کو خوش فہمی میں ڈال دیا تھا ان کی کثرت کی وجہ سے، تو فلم تغنی عنکم شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ جو تمہاری کثرت ہے نا، کسی کام نہیں آئی ہے، یہ کثرت تمہارے کسی فائدے کی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے، اب یہ تقریباً پورا ایک مختصراً واقعہ ہمارے سامنے حنین کا آ جاتا ہے اس حدیث کے اندر، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح ابن حبان کے اندر بھی یہ آئی ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ وادی بہت وسیع و عریض تھی، اور اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور جھاڑ، چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں، اور جو لوگ یہاں سے یعنی دمام وغیرہ سے عمرے کے لیے آتے جاتے ہیں تو وہ خوب ان راستوں سے واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طائف سے لے کر اب یہ مکہ تک کا جو سارا سفر ہے وہ جب گزرتا ہے تو راستے میں پہاڑ ہے، اور اونچے نیچے پہاڑ، چھوٹی بڑی وادیاں وہ آتی چلی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے۔ تو ابھی صبح کا اندھیرا تھا، دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں، کناروں اور تنگ گزرگاہوں میں پورے اتفاق اور مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ یعنی مسلمان کس اپنے اسی خوش فہمی میں کثرت تعداد کی وجہ سے جا رہے ہیں، جبکہ دشمن حالانکہ کم ہے، 4000 کی صرف تعداد ہے، لیکن کیونکہ پہاڑیاں ہیں تو ان گھاٹیوں میں، پہاڑیوں میں، ان کے کناروں پر، تنگ گزرگاہوں میں وہ تو جناب پورا ایک پلان کر کے مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اترتے اترتے پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح حملہ کیا جیسے ایک آدمی کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کرتا ہے سے مراد کیا؟ یعنی مل کر حملہ کیا، کہ جیسے مل کے کوئی بندہ کرتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور مضبوط طریقے سے وار کرتا ہے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ وہ زبردست نشانہ باز تھے، یعنی اس میں ان کے نشانہ باز ہونے کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی کہ اب یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے، وہ بھاگے جاتے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، یعنی یہ حالات ہو گئے تھے۔ اب غور کریں، یعنی یہ ایک حالات ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اب دشمن کا حملہ ایسا آ گیا ہے کہ انسان جو ہے، کیونکہ جب سوچتا نہیں ہے نا، جب خوش فہمی میں، غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اپنی ہی جو روشنی سے، وہ جو اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اس روشنی کے ساتھ، یعنی وہ دیکھ نہیں پاتا ہے صحیح چیزوں کو۔ تو یہاں پر یہی ہوا، اپنی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے اور پھر فرمایا، لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، لوگ ادھر ادھر نکل گئے، سوائے مہاجرین و انصار کے ایک گروہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے جو زیادہ نہیں تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یعنی کیا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں کثیر تعداد میں، ادھر ادھر نکل رہے ہیں۔ مہاجرین انصار کے ایک گروہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ، اور آپ کے خاندان کے صرف چند لوگ بچے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو زیادہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ابو بکر و عمر آپ کے ساتھ ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے خاندان والوں میں سے کون کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں آپ کے پاس، عباس بن عبد المطلب ہیں ان کے پاس، ان کے بیٹے فضل، ابو سفیان بن حارث اور ایمن بن عبید جو ایمن کے بیٹے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یعنی گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب بچے ہیں۔ تو یعنی یہ حالات پیدا ہو گئے، اور وجہ کیا ہے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، فلم تغنی عنکم شیئا، بلکہ فرمایا وضاقت علیکم الارض، جس کا مظاہرہ حدیث میں ہمارے سامنے ہے کہ زمین مسلمانوں کے اوپر تنگ پڑ گئی، بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ اس کے باوجود کہ وہ فراخ تھی اور تم منہ یعنی موڑ کر، پیٹ پھیر کر تم لوٹے۔ تو یہ حالات جو ہیں احادیث کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ مسلمان ٹک نہیں پائے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ رب العزت نے ظاہر ہے دکھانا تھا مسلمانوں کو کہ تمہاری یہ خوش فہمی کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں مدد صرف اللہ کی طرف سے، لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر اپنا انعام کیا ہے، اللہ نے نازل کی ہے اپنی طرف سے سکینت اپنے رسول پر، مومنوں پر، اور اللہ رب العزت نے ایسے لشکر اتارے ہیں جن کو کسی نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری آواز بڑی بلند تھی،
اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز دو۔ چنانچہ میں نے بلند آواز سے پکارا کہ کیکر والے کہاں ہیں؟ اور یہ کیکر والوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی بیت رضوان کرنے والے، کیونکہ بیت رضوان جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی اور درخت کیکر کا درخت تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یعنی فرمایا کہ بیت رضوان میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کو ذرا آواز دیجئے۔ تو اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی، تو اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لبیک، یعنی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس طرح دوڑے، یعنی اللہ نے دیکھیے وہی جو بھاگتے ہوئے مسلمان تھے انہی کے دلوں کو دوبارہ اللہ نے مربوط کر دیا ہے، دوبارہ مضبوط کر دیا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر سے وہ جو تھا نا خود پسندی، وہ نکل گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، ساری کی ساری مدد اور ساری کی ساری جو طاقت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ باتیں سن کر وہ کہتے ہیں لبیک لبیک، کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جس طرح گائے اپنے بچوں کی طرف دوڑتی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے، یعنی ایک مٹھی میں کنکر پکڑ کر دشمنوں کی طرف پھینکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شکست کھا گئے، یعنی اللہ کے نبی نے ایک اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ان کافروں کو شکست ہونے والی ہے، چاہے وہ جیسے بھی چھپے بیٹھے ہیں، جتنا بھی انہوں نے حملہ زبردست تابڑ توڑ کیا ہے، اس کے باوجود شکست کافروں کی وہ شکست کھا گئے۔ اور اللہ نے آگے پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان جم گئے اور ان مسلمانوں کے جمنے کی وجہ سے واپس اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کی وجہ سے اللہ نے پھر کیا کیا؟ فرشتے نازل کیے۔ ہمارے لیے نصیحت کیا نکلی یہاں سے کہ ہاں انسان کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی گمراہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس طرح شیطان کے جو ہے وہ بہکاوے میں آ جائے، غرور میں مبتلا ہو جائے اور اس طرح کی غلط فہمی اور میں مبتلا ہو جائے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہے۔ اللہ کے اس کے رسول کا حکم جب آئے تو اس کے اوپر پھر وہ اس کا صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ نہیں میں ذرا پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لوں، نہیں ہم تو فلاں امام کو فالو کرتے ہیں، ہم تو جناب فلاں مسلک کے ہیں، ہم فلاں مذہب کے اوپر ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں پھر جب تک پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں تو ذلت ہمارا مقدر ہوگی، اور جب اسلام اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہیں گے تو اللہ فوراً حالات بدلنے والا ہے۔ اور یہ پھر اللہ فرماتا ہے یہ پھر وہ وقت ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے پھر ایسے لشکر نازل کیے ہیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور جن کو انسان نہیں دیکھتا وہ کون ہے؟ جیسے بدر میں اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے فرشتے نازل فرمائے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ سزا دی کہ انہیں شکست فاش ہوئی، ان کے بچے اور عورتیں لونڈیاں اور غلام بنا دیے گئے، ان کے اموال مسلمانوں کی غنیمت بنے، اور بہت سے بڑے بھی اسیر ہوئے، اور دنیا میں کفار کی یہی اللہ نے سزا رکھی ہے، اور آخرت میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کفار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 27 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء، پھر رجوع کرے گا اللہ اس کے بعد جس سے کے بارے میں چاہے گا، یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے پھر بھی راستہ کھلا ہے، وہ توبہ کریں، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے، مسلمان بہت سے ایسے تاریخی واقعات ان کی اندر شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ اور ایسے نظریات اور دل میں جو ہے ایسی شبہات لے آتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کیسے جنت میں جائے گا، فلاں تو جناب حضرت علی کے سامنے مقابلے میں آ گیا تھا تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے، اور ایسے غلط جو ہے عقائد مسلمان آپس میں بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہے، اللہ جس کو چاہے معاف فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور آپ نے دیکھا اس میں ہم نے پیچھے بات کی طلقاء بھی تھے، کچھ 2000 لوگ جو مسلمان فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان لوگوں کو بڑی نفرت سے اور بڑے برے القاب سے اور ان کے بارے میں یعنی سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، اور ان کے بارے میں منافقت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہ جی خوف سے مسلمان ہو گئے تھے، جی جاننے بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو یہاں پر جن کافروں کے مقابلے میں فرشتے اتر آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی فرما رہا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ نے اپنی مغفرت کی بات بھی کیا کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اور رحیم، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے تقریباً 20 روز بعد حوازن کے بقیہ لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر جرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی انہی حوازن کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों से रज़ाई रिश्ता भी था, क्योंकि आपकी रज़ाई माँ जो थी, जो दाई हलीमा है, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह, वो उन्हीं में से थी। अल्लाह ताला ने उन सब को मुसलमान होने की तौफीक बख्शी और ये अपने अमवाल और कैदी वापस लेने की दरख्वास्त लेकर आए कि जनाब हम अब मुसलमान हो गए हैं, तो आप हमारे माल और यानी जो गनीमत बन गई थी, तो माल और कैदी वो हमें वापस कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने आने में देर कर दी, मैंने गनीमत तकसीम करने से पहले तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि तुम आ जाओगे आ जाओगे। अब देख रहे हो ये लश्कर मेरे साथ है, अब एक चीज़ का इंतखाब कर लो, या अपने अमवाल ले लो या कैदी ले लो। यानी माल तो तकसीम हो चुका है, कैदी हैं अभी मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कैदी आज़ाद कर दें। तो उन्होंने कैदियों को लेना, वो उन्होंने कहा कि ये हमारी ऑप्शन रहेगी। तो माल ठीक है, जो तकसीम हो गया हो गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदी, जो इब्ने कसीर के मुताबिक औरतें बच्चे मिलाकर 6000 थे, अब अंदाज़ा लगाएं यानी कितनी हजीमतदार ये शिकस्त हुई थी कि इसमें ये जो लोग हैं ये यानी सारे मुसलमान, पूरा कबीला खुद हो गया है, और इससे पहले 6000 लोग जो हैं वो कैद में हैं। ये सब भी मुसलमानों को तरगीब दिलाकर आज़ाद कर दिए गए। अलबत्ता माल गनीमत वापस नहीं किया गया, यानी मुसलमानों को तरगीब दिलाएगी कि ये जो कैदी थे अब इनको वापस कर दिया जाए, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, ये एक मामला तय पा गया है। तो हाफिज़ इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अरब के गज़वात, ये बड़ी आम बात उन्होंने की है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कहते हैं कि जब अरब के गज़वात का तज़किरा आता है ना, तो उसमें सबसे पहला गज़वा देखिए क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वो गज़वा बदर है, और अल्लाह ने उससे आगाज़ किया है और ख़ात्मा किससे हुआ है? गज़वा हुनैन से। ये आखिरी गज़वा है। इसलिए यहाँ दोनों यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और मकफ़तन और मक्का वग़ैरह वाले और मक्का के इर्द गिर्द जो आबादियाँ वाले हैं, उनके साथ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये एक आखिरी गज़वा हुआ है। तो इसलिए यहाँ दोनों को यके बाद दीगरे अल्लाह ने पहले बदर का जिक्र फरमाया और अब यहाँ पर उसके बाद गज़वा हुनैन का जिक्र फरमा दिया, एक दूसरे के बाद मिलाकर जिक्र कर दिया है। तो वो कहते हैं इब्ने क़य्यम कि इन दोनों के दरमियान 7 साल का फासला था। यानी फासला, हालांकि देखिए बदर कब हुई है? सन 2 हिजरी में, और ये बाद में जाके हो रही है। उसके बावजूद इतने फासले अल्लाह ने यहाँ पर दोनों को साथ साथ जिक्र किए, पहले बदर फिर बाद में हुनैन। और उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मुकाबले में अरब की जंग का अंगारा बुझ गया। पहली जंग ने उन्हें खौफजदा करके उनकी कुव्वत तोड़ दी थी, जंग बदर ने, और आखिरी जंग यानी जंग हुनैन ने उनकी कुव्वत का खात्मा ही कर दिया। यानी अब तो उनके अंदर फिर कुव्वत बाकी नहीं रहेगी, उसके बाद कभी ये नहीं लड़े हैं। इधर इस आखिरी जंग में मुसलमानों को ये सबक भी खूब याद करवा दिया कि जंग में फतह तुम्हारी कसरत या असले की बर्तरी की वजह से नहीं है, बल्कि दीन की बरकत और अल्लाह की मदद से हासिल होती है। बहुत बड़ा ये दर्स इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुनैन में, यानी पहली जंग में भी देखिए क्या है कि कसरत नहीं है, वहां पर किल्लत है, लेकिन फिर भी मदद खुदाबंदी के बगैर मुसलमान जीत नहीं सकते हैं। और आखिरी में कसरत है, किल्लत नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट है, दुश्मन से कई गुना ज्यादा है, कम से कम 3 गुना ज्यादा है। उधर 4000 दुश्मन है और 12000 मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि कैसा मामला पेश आए। तो अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त सबक दिया है कि असल में ये जंगें जो है इसमें इंसान को अपना हिस्सा डालना है, जिहाद और अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत को हमेशा ऊपर रखना है, अव्वलीन रखना है। लेकिन असल क्या है? असल जो है जंग के अंदर फतह, कामयाबी, इसका दारोमदार इंसान के असले पे नहीं, इंसान की फौजी बर्तरी के ऊपर नहीं, इंसान की कसरत तादाद के ऊपर नहीं है, बल्कि दीन के साथ इंसान का कितना ताल्लुक है, ईमान इंसान के दिलों में कितना ज़्यादा है। और जैसे पिछली दफ़ा की आयात में अगर उनको शामिल कर दें तो अल्लाह ने ईमान की बात की, आखिरत के ऊपर ईमान की बात की, हिजरत की बात की, जिहाद की बात की। तो इन चीज़ों को जब तक ऊपर नहीं रखता है, अपनी रिश्तेदारियों को जब तक पीछे नहीं रखता है, दीन को मुकद्दम नहीं रखता है, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। इनको अगर मुकद्दम रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद के ज़रिए से बड़े बड़े लश्करों के मुकाबले में इंसान को को जो है वो कामयाबी दिला सकता है। तो इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद सवाल हैं तो वो आपके सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, और जो यहाँ पर काफिर वालिदैन और भाइयों को दोस्त ना बनाने की क्या वजह बयान की गई है, और अगर कोई उनसे मोहब्बत का ताल्लुक रखे तो उसका क्या नतीजा अल्लाह ने बताया कि फिर क्या नतीजा होगा।
آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تو اس طویل آیت میں محبت کی ترجیحات کے بارے میں کچھ فرمایا گیا تھا، تو اس کا کیا تقاضا بیان ہوا تھا۔ اسی طرح 24 نمبر آیت میں کل ان کان، اسی میں جو زمخشری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کن دنیاوی چیزوں کے تقاضے اکثر اللہ کے دین کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو اسی طرح 25 نمبر آیت میں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اس میں نصرت الہی کے تحت کن کن واقعات کا ذکر ہوا، کن کن جگہوں پہ اللہ نے نصرت کی۔ اور اسی طرح وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کی کثرت کی بات کی ہے، تو حنین میں ابتدائی پسپائی کی کیا وجہ تھی اور ہمیں کیا سبق اس سے ملتا ہے۔ اور اس طرح ثم آخر میں ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ، تو حنین میں حالات کس طرح بدلے اور کیسے غیبی امداد آئی،